بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ معزز سامعین کرام، آج کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کی جانب سے چند اعتراضات کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے صریح نصوص میں تقلید نہیں اتباع ہے۔ اس سلسلے میں مسٹر ابو حسن نے چند اعتراضات کیے تو ان کے اعتراضات کے متن کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے۔ مسٹر ابو حسن صاحب، سب سے پہلے آپ کے اعتراضات و سوالات کے جوابات ذیل کی سطور میں تحریر کیے جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اعتراض نمبر 1، آپ نے لکھا ہے کہ آیات اور احادیث کی تشریح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لینے کے بجائے اپنی ضد اور تعویلی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ جواب: اہل سنہ والجماعہ یعنی احناف، شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اسلامی شریعت کے 4 مآخذ مقرر کیے گئے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ لہٰذا وہ احکام جو نصوص قرآن و سنت متواترہ سے صراحتاً ثابت ہوں، انہیں بے چوں و چرا قبول کیا جائے گا۔ اگر 2 آیات یا 2 احادیث ایک دوسرے سے بظاہر متعارض ہوں تو وہ فقہا جو اصحاب ترجیح کہلاتے ہیں، ناسخ و منسوخ اور دلائل کی قوت و ضعف کی بنیاد پر ان میں سے ایک کو ترجیح دیتے ہیں، کسی آیت اور حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ بعض مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے ہوئی تو سب کے پاس احادیث تھیں، لیکن ایک دوسرے سے متعارض تھیں، تو خلفائے راشدین کے زمانے میں ترجیح دلیل یا اجماع صحابہ کی بنیاد پر مسائل حل کر لیے گئے۔ ضد اور تعویل تو موجودہ زمانہ کے ظواہر و خوارج یعنی غیر مقلدین لا مذہب کرتے ہیں۔ اگر ان کے مزعومہ مسلک کے خلاف کوئی آیت محکمہ بھی ہو تو مسلک کی ضد کی بنیاد پر تعویل کر لیتے ہیں یا اس سے انحراف کر جاتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ رہا یہ سوال کہ آیات اور احادیث کی تفسیر اور تشریح امام ابو حنیفہ سے لینے کی، تو بھائی، جب آپ لوگ صحابہ کرام کی تشریح قبول نہیں کرتے، نہ ان کی رائے قبول کرتے ہیں، نہ خلفائے راشدین کے اجتماعی فیصلے کو قبول کرتے ہیں، تو بھلا امام ابو حنیفہ تابعی کی تشریح کیسے قبول کریں گے؟ کیا آپ امام ابو حنیفہ کی جانب رجوع ہونے کا مشورہ بطور استہزاء اور مذاق دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نواب وحید الزماں فرماتے ہیں کہ فوت شدہ مجتہد کی تقلید ناجائز ہے، اسی طرح غیر نبی کی اطاعت شرک فی الرسالہ ہے۔ اصل سے فروع کا سفر۔ اعتراض نمبر 2، ابو الحسن صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نسخ آیت انصات کے حوالے سے اصل سے فروع کا سفر امام کی تقلید میں کیوں نہ کریں؟ جواب: شاید آپ اصل اور فرع کی علمی اصطلاح سمجھتے ہی نہیں۔ اگر اصل موجود ہو تو فرع کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی جہالت کی وجہ سے آپ فی الحال اصل سے فرع کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس جیسے سفر کی ترغیب بھی دے رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں۔ ابو حسن صاحب، آپ نے قرآن کی 2 آیات کو صرف ملا جیون کے وصول کی تقلید میں ترک کر دیا۔ دونوں آیات یعنی آیت انصات اور آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کو چھوڑ دیا۔ کیا وہ دونوں اصل نہ تھیں جس کی وجہ سے فرع کے سفر پر مجبور ہوئے؟
یہ وصول قرآن کی کون سی آیت یا کون سی حدیث سے مستنبط ہیں؟ کیا یہاں کسی امتی کی اقتدا کر کے آپ مشرک تو نہیں ہو رہے ہیں؟ غور کر لیجئے گا، یہ ہے اصل سے سفر پر فرع کا سفر، اس پر خوب توجہ کیجئے۔ شاعر کی معذرت کے ساتھ، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے، جناب بو حسن کی حماقت تو دیکھیے۔ ان دو آیتوں کا تساقط آخر کس اصل کی بنیاد پر آپ نے کیا ہے؟ کیا یہ انکار آیت کی بدترین مثال نہیں؟ اعتراض نمبر 3، آپ فرماتے ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ نے قرآن کی آیات اور احادیث کی تشریحات نہیں کی کہ آپ اپنی منطق تعویلی گفتگو کے بجائے ہر آیت اور ہر حدیث میں امام حنیفہ کا قول، تفسیر و تشریح بیان نہیں کرتے؟ جواب، ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی اور رسول نہیں مانتے، انہیں فقہ اسلامی کا امام اعظم مانتے ہیں۔ چونکہ فقہ حنفی صرف ایک مسلک و مذہب ہے اور اس سے بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین وابستہ ہیں، اس لیے اصحاب ترجیح کبھی امام ابو حنیفہ کا قول لیتے ہیں، کبھی صاحبین کا، کبھی کسی اور مجتہد کا۔ حالات اور تقاضے کے مطابق اصحاب ترجیح فقہائے کرام اس مسئلے پر فتویٰ دیتے ہیں جو مفتابی کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہر آیت اور ہر حدیث پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایسا دعویٰ ہے۔ تقلید مجتہد فیہ مسائل میں ہے، وہ مسائل جو مجتہد فیہ ہوں ان میں ہم اپنی رائے قائم نہیں کرتے بلکہ اپنے ائمہ کے اجتہادات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے بالمقابل تفقہ فی الدین ان کو زیادہ حاصل تھا۔ ہم اپنے ہی ائمہ کے حکم سے آیات محکمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مقدم رکھتے ہیں۔ البتہ ہم اپنے ائمہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ان کے نظریہ کی تائید والے دلائل کو واضح کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے تحفظ کے لیے مختلف رجال کار پیدا کیے ہیں۔ اگر آیت کی تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے تو آپ مفسرین سے رجوع کریں گے، اگر احادیث میں کسی طرح کی تشریح و توضیح کی ضرورت ہے تو فقہاء و محدثین سے رجوع کریں گے۔ لہذا جو آیات اور احادیث صریح ہیں اور امت کا اس پر تواتر عملی بھی جاری ہے تو ان میں کسی امام کی تقلید و تشریح کی حاجت نہیں۔ اس لیے ہماری گفتگو براہ راست قرآن و سنت سے متعلق ہو رہی ہے۔ یہ جواب تو ہم مقلدین کے لیے تھا، آپ لوگ چونکہ غیر مقلدین لا مذہب ہیں، صرف قرآن و حدیث کو ماخذ سمجھتے ہیں، کسی امام، مجتہد یا محدث کی تشریح کے آپ محتاج و ضرورت مند نہیں ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ کی تشریح کی جانب رجوع ہونے کا مشورہ ہی غلط ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں جرح و تعدیل اور فن حدیث میں احناف کے کارنامے کے عنوان پر بحث کی جائے گی، انتظار فرمائیں۔